کیا حویلی کی بلند دیواروں کے پیچھے پگڑی اور زمین کی خاطر کھیلا جانے والا یہ خونی کھیل ایک اور معصوم کی جان لے لے گا، یا اس بار رسم و رواج کے اس قید خانے میں خاموشی کی جگہ بغاوت کی ایک ایسی گونج سنائی دے گی جو اس ظلمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی؟ آئیے سنتے ہیں ایک دل دہلا دینے والی کہانی۔ اماں، کیا آج باجی کی شادی ہے نا؟ 10 سالہ ہیرا نے سسکتی ہوئی ماں سے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا ہیرا، مجھے تنگ نہ کرو، چلی جاؤ یہاں سے۔ ماں چولہے کے پاس بیٹھی لکڑیوں کے ڈھیر کے سامنے اپنے آنسوؤں اور ارمانوں کو دھواں بن کر اڑتے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کبھی ہیرا کو اس طرح نہ ڈانٹا تھا، جانے کیوں وہ آج اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ نہ بتاؤ اماں، میں باجی سے خود پوچھتی ہوں کہ وہ ایسی ہی تھی نا، کبھی نہ ہارنے والی۔ عجیب سناٹا تھا، ورنہ اکیلی ہیرا ہی سارے گھر میں شور مچاتی تھی، اور جب شادی ہو تو نہ یہ مہندی، نہ گجرے، نہ پھولوں کا زیور، اور نہ ہی کمکم سے سجا ہوا گھر۔ یہ تمام چیزیں ہیرا کے لیے حیران کن تھیں۔ اس کے دل میں باجی کی شادی کے کتنے ارمان تھے۔ جانے یہ کیسی شادی تھی جس میں اس نے ڈھولک تک کی آواز نہ سنی۔ باجی، باجی تیری شادی ہے نا آج، کتنا مزہ آئے گا۔ کمرے کی ہر کھڑکی کو سفید پردوں سے سجایا گیا تھا اور چارپائی پر بھی سفید چادر بچھائی گئی تھی۔ ہیرا کی بڑی بہن مریم کا کمرہ عام فلموں سے بالکل ہٹ کر دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی مریم پر ہیرا کی نظر پڑی، وہ اچانک کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیسی شادی ہے باجی؟ اس میں تمہارا کمرہ بھی سفید ہے۔ ہائے کمرہ تو کمرہ، تم نے تو آج کپڑے بھی سفید پہن رکھے ہیں۔ کمرے کے سفید پردوں سے ہٹ کر اب اس کی نظر بہن کے سفید کپڑوں پر ٹھہر گئی تھی۔ بول باجی، نہ تیرے ہاتھوں پر مہندی ہے اور نہ تیرے تن پر سرخ جوڑا، یہ کیسی شادی ہے باجی؟ بول، بولتی کیوں نہیں؟ مریم کی خاموشی اور کمرے کا رنگ روپ ہیرا کی بے چینی بڑھا گیا۔ وہ اپنی بہن کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے سوال کر رہی تھی۔ مریم ہیرا کے ہر سوال پر خاموش تھی، وہ کہیں سے بھی الجھی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ اس سفید جوڑے میں ملبوس مریم کے سرخ سے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہیرا کے سوالات اس کے اندر ایک شور برپا کر رہے تھے اور اس کے زخم اور گہرے ہو گئے تھے۔ چپ کر جا ہیرا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے چپ کر جا۔ اس نے روتے ہوئے ہیرا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ جا، چلی جا میرے کمرے سے باہر، جب بڑی ہو جائے گی تو سب سمجھ جائے گی۔ اب کی بار مریم غضبناک ہو کر چلائی تو ہیرا خوف زدہ ہو کر کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر صحن میں آ گئی۔ سامنے بابا سائیں مریم اور ہیرا کے والد اور ادا سائیں دانیال اور ادا ظہیر آتے دکھائی دیے۔ وہ تینوں کی لاڈلی تھی۔ مریم کو بھی دونوں بھائیوں اور باپ نے اسی لاڈ سے پالا تھا۔ دونوں بھائیوں کے پیچھے مولوی صاحب بھی آتے ہوئے دکھائی دیے، جانے کیوں وہ بھی خوفزدہ سے لگ رہے تھے۔ مریم بیٹی، پردہ کر لو، ہم نکاح پڑھانے آئے ہیں۔ بابا سائیں کے یہ کہنے پر ہیرا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن مریم نے بے حسی سے یہ سب سنا اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ پھر بابا سائیں اور ادا سائیں مریم کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر باہر چل دیے۔ ہیرا کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا تھا۔ وہ پھر سے مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ اب منظر تھوڑا بدلا ہوا تھا کہ مریم کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور اس نے سفید لباس کے ساتھ سر پر سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ تیرا دھیان کدھر ہے باجی؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مریم پتھر کی مورت بنی بیٹھی قرآن پاک پر نظریں گڑائی بولی، بول باجی۔ ہیرا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھاگ جا ہیرا، ہاں سچ کہہ رہی ہوں، بھاگ جا یہاں سے۔ وہ آنکھیں پھاڑے پاگلوں کی طرح ہیرا کو بھاگ جانے کا کہہ رہی تھی۔ بھاگ جا، اس ظلم کے خلاف بغاوت کر دے تو کر سکتی ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی قرآن پاک کو سینے سے لگا رہی تھی۔ جب اس کی آواز آنا بند ہوئی تو ہیرا بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں، اماں، ہیرا کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ ماں جو پہلے ہی دل میں صدمہ لیے آنگن میں بیٹھی رو رہی تھی، ہیرا کو اس طرح دیکھ کر گھبرا گئی اور مریم کے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ مریم، مریم، ہائے میری بچی، مریم اٹھ جا پتر۔ قرآن پاک کو سینے سے لگائے وہ اس دنیا سے بہت دور جا چکی تھی۔ لاچار ماں کی آہ پکار نے سارے گاؤں کو خبر کر دی کہ مریم اس دنیا میں نہیں رہی۔ جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ہائے میری لاڈلی، میری مریم، میری بیٹی۔ اس بیچاری ماں کے بین تو کسی بھی پتھر کو موم کر دیتے، پر نہ جانے یہ باپ اور بھائی کیسے انسان تھے۔
جو نہ روئے اور نہ ہی غمگین ہوئے۔ ادا سائیں باجی کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ مر گئی ہے؟ ادا سائیں، ہیرا نے بڑے بھائی سے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہ میرے پتر، ایسا نہیں کہتے۔ مریم بیٹی نے تو میرا اور بابا سائیں کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ مری نہیں ہے، وہ جنت میں گئی ہے، سیدھی جنت میں۔ ادا سائیں نے محبت سے ہیرا کو سمجھایا تھا۔ جنت میں؟ ہیرا نے سفید کفن میں لپیٹی بہن کو غور سے دیکھا اور ننھے سے دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچتی رہی کہ آخر ماں کو بیٹی کے جنت جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوئی۔ اس ماں کے پاس تو مجالے شکوہ بھی نہ تھی۔ جوان بیٹی کی لاش پر پھولوں کی چادر ڈال کر ماں تو آدھی خود ہی مر گئی تھی، پر بھائیوں اور باپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ وڈیروں کی دنیا ہے جہاں عورت کی زندگی بے بس کی مانند ہوتی ہے۔ یہ اسے جینے کا حق نہیں دیتے۔ وہ چاہے تو کسی کا دل توڑ دیں، پر وڈیرے سائیں اجازت نہ دیں تو عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس واقعہ کو 8-10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہیرا اب مریم کی ہی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ سارے گھر میں چہچاتی، ہر کسی کو ہنساتی، زندگی سے بھرپور ہیرا نے ماں کے دکھ کو کچھ کم کر دیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں وہ کبھی آنکھ مچولی کھیلتی تو کبھی سہیلیوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی۔ آج بھی وہ آنکھیں بند کر کے سہیلیوں کو تلاش کر رہی تھی جب سامنے اونچی پگڑی والے بابا سائیں آن کھڑے ہوئے۔ پکڑ لیا، پکڑ لیا۔ بابا سائیں کے بازو تھام کر اس نے جڑ سے آنکھوں سے پٹی اتار دی تھی۔ ارے میری بیٹی! بابا سائیں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے اور وہ بھی لاڑ سے ان کے گلے لگ گئی۔ ہیرا ہر رات مریم باجی کے آخری جملے سوچتی رہی کہ آخر اتنے پیار کرنے والے بابا سائیں سے کس بات کی بغاوت کرنی ہے اور کیوں؟ کیا بات ہے؟ ہاں، یہ آج کی شام کچھ عجیب سی ہی تھی۔ بابا سائیں نے سب کو اکٹھا کیا تھا۔ شاید کوئی اہم فیصلہ سنانے والے تھے جو آج اس طرح سب کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور شام کی تاریکی نمودار ہو چکی تھی۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں دونوں بھائی باپ اور ایک لاچار ماں اپنی دوسری زندہ بچنے والی بیٹی کو بازوؤں کے حصار میں لیے پھر سے وہی پرانی تاریخ دہرانے کا فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے ماں؟ آج تم پریشان سی لگ رہی ہو۔ ہیرا نے سہمی ہوئی ماں سے اس کا چھپا درد جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج تیرے بابا سائیں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ فیصلہ مجھ سے میری زندگی کی آخری جمع پونجی بھی نہ چھین لے۔ ہیرا کی تڑپتی ماں نے روتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شام کا اندھیرا مزید گہرا ہوا تو بابا سائیں ہیرا کے کمرے میں آئے۔ ہیرا کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جو آج کچھ مدھم سا لگ رہا تھا۔ میری لاڈو! بابا سائیں نے محبت سے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے بابا جانی، آپ اس وقت؟ ہم آج اپنی بیٹی سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی نا؟ بابا سائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ہیرا نے محبت سے بابا سائیں کے ہاتھ تھام لیے۔ شاباش ہیرا، میں نے تیری زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ تجھے بس میری پگڑی کی لاج رکھنی ہے، مایوس نہ کرنا مجھے۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے شاید آج بابا سائیں ساری بات مکمل کرنے کے موڈ میں تھے۔ ہیرا بیٹی، ہم نے تیری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیرا نے چونک کر بابا سائیں کو دیکھا۔ ہاں، شادی؟ ویسے ہی شادی جو تیری مریم باجی کی ہوئی تھی۔ اس میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھی میری عزت کی لاج رکھو گی۔ پر بابا سائیں، باجی کی تو شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے ان کا دولہا تو آیا ہی نہیں تھا، تو شادی کیسے ہو گئی؟ ہیرا نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ وہ شادی ادھوری نہیں تھی۔ ہیرا بیٹی، لگتا ہے تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں بتایا۔ بابا سائیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قرآن پاک کے پاس ٹھہرے اور قرآن پاک اٹھا کر ہیرا کے سامنے لے آئے۔ یہ ہے تیرا دولہا۔ اچانک سے ہیرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پر اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بابا سائیں نے غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹیاں ایسے سر جھکاتی ہیں، زبان نہیں چلاتی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا، اب بات ختم۔ ہیرا حیران کن نظروں سے بابا سائیں کو جاتے دیکھتی رہی، جانے یہ خوشی کی بات تھی یا موت کی خبر۔ اس کی تو آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں قرآن تھامے بت بنی کھڑی تھی۔ قرآن سے شادی کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مان لوں بابا کی بات؟ یہ ناممکن ہے۔ مجھے نہیں رہنا اس قید خانے میں۔ بابا سائیں تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر یہ کیا؟
وہ خود سے ہی بہت سے سوال کر رہی تھی۔ میں مریم باجی نہیں ہوں، یہ پاک کلام پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس نے قرآن پاک کو تعظیم سے چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ صبح کا سورج طلوع تو ہوا تھا، پر ایک ماں کی زندگی غروب کر گیا تھا۔ ماں سے اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بھی اسی ظلم کا فیصلہ برداشت نہ ہوا تھا، اس لیے وہ تمام مصیبتوں سے جان چھڑوا کر خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ملنے جلنے والے ہر شخص بت بنی ہیرا سے افسوس کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھ سے نہ کوئی اشک ٹپکا اور نہ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا۔ بابا سائیں اس کی زبان سے یہ لفظ بڑی مشکل سے ادا ہوا تھا، کیا اب بھی میری شادی قرآن سے ہی ہوگی؟ اس نے ماں کے جنازے کو دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا تھا۔ ہاں دورانی، یہ ہم تینوں مردوں کی پگڑی کا سوال ہے، مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی نا؟ بابا سائیں اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ ہیرا خاموش بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی۔ میری ماں بھی کمزور تھی اور میری بہن بھی، تو کیا میں بھی مر جاؤں گی انہی کی طرح؟ کیوں؟ میرے اللہ نے اور میرے دین اسلام نے تو میرے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ بابا سائیں اور ادا سائیں کی پگڑیاں کیا ہم ماں بیٹیوں کے جنازوں سے اونچی رہیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ میں اس طرح اپنے ہاتھ نہیں بندھنے دوں گی۔ میں اس رسم سے اور اپنے بابا سائیں کے فیصلے سے بغاوت کروں گی۔ اگر مرنا لکھا ہے تو ان سے لڑ کر مروں گی، ایسے نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بغاوت مریم کا آخری جملہ آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایک شام تاریکی لیے نمودار ہوئی تھی۔ بابا جانی بڑے پیار سے ہیرا کے لیے سفید سوٹ لائے تھے۔ اس کے کمرے کو بھی بالکل ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کبھی مریم کا کمرہ سجایا گیا تھا۔ کب تک تیار ہو جائے گی ہماری بیٹی؟ بابا سائیں نے بڑے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بس 2 گھنٹے بابا، ہیرا نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، اب ہم چلتے ہیں، تو تیار ہو جا بیٹی، انہوں نے کہا اور مزید بولے، آج کے بعد اب تو بس اسی کمرے میں رہا کرنا، تمہارے لیے نوکروں کا انتظام میں کر دوں گا۔ یہ وہ ادا سائیں کہہ رہے تھے جن کی وہ سکی بہن تھی۔ ہیرا نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ رات نے سیاہ کڑے اندھیرے کے پر پھیلائے تو وہ سناٹے کے ترانوں کی دھن کے ساتھ پھیل گئی تھی۔ اس کے اندر کے زخموں سے خون بری طرح رس رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں بھی اس کے اندر عجیب شور برپا تھا۔ ایک عورت، ایک بہن، ایک ماں اور ایک بیٹی کی بساط صرف اتنی ہے کہ وہ بس گھر کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ جائے۔ کھڑکی سے نظر آتا مہتاب روز کی طرح پرکشش تھا، لیکن آج بے رنگ اور بے کیف سا لگ رہا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سکون سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے گھر سے نکلے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن کی چوکی کے عین سامنے کھڑی تھی۔ میری مدد کریں۔ وہ یہاں تک آئی تو اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ ادھر حویلی میں بابا سائیں نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی تھی، ہیرا بیٹی، ٹھیک ہے چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، پردہ کر لو، چلیے اندر چلیے مولوی صاحب۔ لیکن ہیرا کے کمرے کا منظر سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھی، البتہ قرآن پاک کے برابر میں ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ بابا سائیں، جسے آپ میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام پاک ہے، جس میں عورت کے بہت سے حقوق لکھے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ آپ نے اور ادا سائیں نے قرآن پاک کو پڑھ تو لیا مگر اسے سمجھ نہ سکے، اور اپنی جاہلانہ رسموں اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے اسے میرا شوہر بنا دینے کا سوچ لیا۔ حالانکہ جائیداد میں میرا حصہ شرعی طور پر موجود ہے اور وہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہے، مگر مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں نے سب معاف کیا اور مجھے سمجھ لیجئے کہ باجی اور ماں کی طرح آج میں بھی دفن ہو گئی، لیکن میں آپ کے کھوکھلے اصولوں سے بغاوت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کر مار بھی دیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، کم سے کم اتنا سکون تو ہوگا کہ میں لڑ کر مری، حالات سے ہار کر نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں بابا سائیں، کمزور اور لاچار نہیں۔ بھلے زمانہ ابھی آپ جیسے مردوں کا ہے، لیکن قانون اب میرا بھی ہے۔ میں زندہ رہی تو آپ کے قانون سے انصاف لے کر دم لوں گی تاکہ آنے والی نسلیں اس ظلم سے بچ سکیں۔ بیٹی ہونے کے ناطے یہ بھی کہوں گی، خدا کے لیے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کریں۔ کل قیامت کے دن کس طرح اللہ پاک کا سامنا کریں گے آپ؟ میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا۔ آپ کی لاڈو۔ خط کا ایک ایک لفظ بابا سائیں
اور دونوں بھائیوں کے دل پر انگاروں کی طرح لگا۔ گاڑی نکالو، بابا سائیں چیخ کر بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی نکالتے، کچھ پولیس اہلکار ایک نقاب پوش عورت کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ جی کہیے ادا سائیں، آگے بڑھیے، آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ سائیں خیریت؟ کیوں، کیا ہوا؟ ادا سائیں نے سوال کیا۔ یہ بی بی بتا رہی ہے کہ آپ نے 10 سال پہلے ان کی بہن کو قتل کر دیا تھا اور کچھ دن پہلے ان کی ماں کو۔ دیکھیے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے پھرتے۔ یہ عورت ہماری دشمن ہو گئی ہے جو آپ کو ورگلا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس عورت کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ بابا سائیں گرا کر بولے۔ آپ زندگیوں کے نہیں موت کے فیصلے کرتے ہیں بابا سائیں۔ سامنے کھڑی نقاب پوش عورت نے نقاب ہٹا دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہیرا کھڑی تھی، ایک مضبوط عورت جو اپنے اور آنے والی نسل کے جائز حقوق کے لیے کمر کس کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاہل لڑکی۔ ادا سائیں بندوق تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ادا سائیں کوئی قدم اٹھاتے، ایک پولیس افسر آگے بڑھا اور ان سے بندوق چھین لی۔ ہیرا اپنے بھائی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، میں 10 سال پرانی مریم نہیں ہوں ادا، مجھے میرے حقوق پتہ ہیں۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو اور جب وہ جوان ہو تو تم اس کا نکاح بھی ویسے ہی قرآن سے کرو جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ادا سائیں تڑپ اٹھے تھے۔ دیکھا بابا سائیں، یہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، مگر افسوس، سدا افسوس کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی جائیداد کی خاطر اپنی بیٹیوں کو قربان کر دیا۔ بابا، کل قیامت کے دن میری اس مظلوم بہن کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ وہ بابا سائیں کے قریب کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی گئی تھی۔ بابا سائیں اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور نگاہیں ندامت سے جھک گئی۔ سر، مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجیے، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پولیس دستے کے ہمراہ چل دی۔ وہ معاشرے کے بنائے گئے ہر اس باطل اصول سے بغاوت کرنے پر آمادہ تھی جو اسلام کے خلاف تھا، اور اب اس کا حوصلہ اور مضبوط ارادے اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے تھے۔ یہ کہانی صرف ہیرا کی نہیں بلکہ ان تمام خاموش آوازوں کا مرثا اور پیغام ہے جو دین اسلام کے نام پر بنائی گئی جہلانہ اور خود ساختہ رسموں کی قربانی چڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ معاشرے کی ان تلخ حقیقتوں پر مبنی مزید با اثر کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔